مؤذن صاحب قاری رشید اللہ ان کی مغفرت فرمائے، ان کے درجات کو بلند فرمائے۔ 40 سال سے زیادہ اس مسجد کی انہوں نے خدمت کی۔ تو میں جب اس مسجد میں تقریباً 15-16 سال پہلے آیا تو یہاں میں نے سوچا کہ میں یہاں بیانات کا سلسلہ شروع کروں، درس حدیث دوں، واعظ کروں۔ ہوتا ہے نا، انسان سوچتا ہے کہ بھئی انتظامیہ سے مشورہ بھی ہوا کہ ہفتے میں کتنے دن درس ہوگا، کب ہوگا، کیسے ہوگا۔ تو یہاں ہمارے قاری صاحب تھے، جو قاری رشید صاحب جن کا انتقال ہو گیا، یہ مؤذن تھے۔ انہوں نے مجھے کہا کہ آپ کے آنے کے بعد مجھے ایک خواب آیا ہے، جب آپ یہاں آئے ہیں تو مجھے ایک خواب آیا۔ میں نے کہا جی کیا خواب آیا؟ اول تو مجھے کوئی کہہ دینا مجھے خواب آیا ہے تو میں کہتا ہوں ابھی ٹائم نہیں ہے، ہمیں پتہ نہیں کیا سنا رہا ہوگا بیٹھ کے، لیکن بس میرا بھی موڈ اچھا ہوگا تو میں نے کہہ دیا ہاں جی بتائیں۔ کہنے لگے میں نے خواب میں دیکھا کہ میں اور آپ، یعنی وہ اور میں، کہیں جنگل میں جا رہے ہیں، کہیں سفر پہ۔ آگے دیکھا بڑے بڑے جنگلی جانور کھڑے ہیں، اژدہے اور ڈائناسور جیسے، نہیں خطرناک، شیر، چیتے۔ انہوں نے ہمارا راستہ روکا ہوا ہے، ہمیں آگے جانے نہیں دے رہے۔ کہہ رہے ہیں میں اور آپ کھڑے ہو گئے کہ اب کیا کریں، تو راستہ ہی بند ہے، اتنے بڑے بڑے اژدہے منہ پھاڑ کے کھڑے ہوئے۔ تو کہتے ہیں آپ کے ہاتھ میں قرآن تھا، تو کہیں غیب سے آواز آئی یا کہیں پتہ نہیں کوئی الہام ہوا، کیا ہوا کہ بھئی ان کو قرآن سناؤ، ان کو قرآن کا درس دو۔ تو کہنے لگے آپ نے قرآن اٹھا کے درس دینا شروع کیا اور وہ سارے جانور آہستہ آہستہ اپنی جگہ سے ہٹتے چلے گئے۔ تو میں نے ان سے کہا اس خواب کی تعبیر بہت واضح ہے، دین کی دعوت ایک حق کا راستہ ہے نا، اس میں جو رکاوٹ ڈالنے والے جتنے فتنے ہیں، فرقہ پرستوں کے فتنے ہو گئے، ملحدین کے فتنے ہو گئے، بہت سارے فتنوں کی قسمیں ہیں نا، جیسے جنگلی درندوں کی قسمیں بہت زیادہ ہیں جو آپ کو سیدھے راستے پہ چلنے نہیں جو جنگل میں چلنے نہیں دیتے آپ کو، تو ایسے ہی فتنہ پرستوں کی قسمیں بھی بہت زیادہ ہیں۔ کچھ فرقواریت کی آگ میں جھلسائیں گے آپ کو، کچھ اسلام سے بدگمان کریں گے، کچھ اسلاف سے بدگمان کریں گے۔ تو اس خواب میں میں نے کہا اشارہ ہے کہ سب کا ایک ہی حل ہے کہ ان کو کس پہ لگا دو، قرآن پہ۔ تو اس سے آہستہ آہستہ یہ سارے خود بخود ختم ہونا شروع ہو جائیں گے۔ تو اس لیے میں نے درس قرآن کو کوشش کی ہے زیادہ فوکس کروں میں۔ پھر قرآن میں بھی آج کل مسئلہ یہ ہے کہ جو قرآن جس کے دماغ میں کچھ ہوتا ہے نا وہ اس کے حساب سے قرآن سناتا ہے۔ میں اپنی مثال دے دوں، اگر میں نے دماغ میں 4 شادیاں مسلط کی ہوئی ہیں تو میں ہر آیت سے 4 شادیاں کشیدتا رہوں گا، ٹھیک ہے نا۔ یہ ہوتا ہے بعض خطیبوں کے ساتھ، ہر چیز ادھر ہی اٹھا کے فٹ کریں گے۔ میں نہیں کرتا ایسا، لیکن ہو سکتا ہے یہ نفسیات بن جاتی ہے انسان کی۔ بعض لوگ جو جہاد کے قائل ہیں، ہونا چاہیے انسان کو، وہ ہر آیت سے جہاد جس کا جہاد سے کوئی تعلق بھی نہیں ہے اس سے بھی کیا نکالا جا رہا ہے، وہ پورے قرآن میں الحم سے لے کے والناس تک ان کا قرآن گھومتا ہے جہاد کے گرد۔ یہ بھی غلو ہے بھائی، جتنا جو چیز ہے اس کو اتنا بیان کیا جائے، جس کو جتنا رکھا گیا ہے نا، کوئی اس کو پورا تبلیغ پر، کوئی پورا سیاست پر، کوئی خلافت پر۔ اب تو سیاسی جماعتیں ایک دوسرے پہ فتویٰ لگانے میں بھی قرآن کا سہارا۔ آپ کا آدمی جب وہ غلطی کرے اس پہ قرآن کی آیتیں فٹ نہیں کرتے، جیسے ہی مخالف پارٹی نے وہ غلطی کی قرآن پڑھ کے سنانا۔ فرقہ پرست بھی یہ کام کرتے ہیں۔ آپ کی مخالف رائے پہ کوئی عالم چلا گیا تو فوراً یہودیوں کے علماء والی جو آیتیں ہیں وہ اپنے مخالفین علماء پہ فٹ کرنا شروع کر دیں کہ یہود و نصارہ کے مولوی یہی کرتے تھے، آج یہ مولوی بھی۔ تو ہر آدمی کوشش کرتا ہے اپنی جو ایک جس کو کہتے ہیں نا فرسٹریشن، جو ایک ٹھڑک ہوتی ہے، وہ ٹھڑک کس طریقے سے پوری کر رہا ہوتا ہے، لیبل کس کا لگ رہا ہوتا ہے، قرآن کا۔ تو میں نے یہ ارادہ کیا تھا۔ اچھا، ڈاکٹر اسرار احمد رحمہ اللہ تعالیٰ کی ایک اچھی بات یہ لگی کہ ان کے درس میں یہ عنصر کم نظر آیا۔ میں یہ نہیں دعویٰ کرتا کہ بالکل بھی نہیں تھا، ان کے بھی اپنے کچھ نظریات تھے جو وہ درس میں لاتے رہتے تھے، لیکن اتنی بات ہے کہ انہوں نے قرآن کے وہ مضامین جو قرآن نے بہت اہتمام سے بیان کیے، ان مضامین کو انہوں نے بہت زیادہ ہائی لائٹ کیا ہے۔ تو بہرحال میں نے یہ اور بھی علماء ہیں، لیکن ہمارے علماء کا مسئلہ یہ ہے کہ وہ میڈیا پہ نہیں ہیں، ان کے درس اپنی مسجدوں کے اندر محدود ہیں۔ حضرت مولانا سرفراز خان صفدر صاحب رحمہ اللہ تعالی گجرانوالہ کے بہت بڑے عالم نہیں علامے تھے، وہ اتنے بڑے عالم کہ آپ ان کی کتابیں پڑھو آدمی حیران ہو جاتا ہے کہ کیسا علم اللہ نے
اور تحقیق کیسی دی تھی ان کو. جب میں نے ان کی کتابیں پڑھی نا تو میں نے کہا بھائی یہ ایک صفحہ لکھنے میں کم سے کم 1.5 سے 2 مہینہ لگا ہوگا, جو ریسرچ ان کی ایک ایک پیج پر ہوتی ہے, جبکہ مکتبہ شاملہ بھی نہیں تھا, گوگل بھی نہیں تھی. ان کے بارے میں تھا کہ جب وہ تحقیق کرتے نا ان کو پتا چلتا کہ یہ حوالہ مجھے ملے گا ترکی کے فلاں کتب خانے میں فلاں کتاب میں ہے, یہ یہاں سے کسی کو بھیجا, چل بھائی ترکی جا, فلاں کتاب نکال تلاش کر, اس کے فلاں صفحے میں دیکھ کے مجھے بتا کہ ہے یا نہیں ہے. سمجھتے ہو؟ تو ایسے ان کی تحقیقی کتابیں ہیں, لیکن ہماری عوام ان کو جانتی بھی نہیں ہے. کیوں بھائی؟ وہ میڈیا کا استعمال ہی نہیں تھا, لوگوں کو پتہ ہی نہیں ہے. اور آج کل جتنے لوگ فائدہ اٹھا کے نا اپنی تحقیق لا رہے ہوتے ہیں, اصل میں ان لوگوں کی تحقیقات ہوتی ہیں, نسبت کس کی طرف کر دیتے ہیں؟ میری تحقیق. حالانکہ اپنی نہیں ہوتی کسی کی ہے, چوری کر کے اپنے کھاتے میں ڈال دی. محنتیں ان لوگوں نے کی ہیں جو دنیا کے سامنے ہے ہی نہیں. تو میں نے یہ ان کا میں ایک عرض کر رہا تھا, ان کا بھی بڑا زبردست درس ہوا کرتا تھا. میرا خیال ہے 30-35 بار انہوں نے پورے قرآن کا درس ختم کروایا, مجھے صحیح طرح یاد نہیں ہے, 20 بار یا 30 بار اس طرح پورے قرآن الحمد سے لے کے والناس تک انہوں نے درس قرآن دیا ہے. تو میں نے ارادہ کیا کہ ہم فوکس کس کو کریں گے؟ درس قرآن کو. اور اس درس میں جو اللہ نے جو چیز بار بار کہی ہے میں بھی وہ چیز بار بار بیان کروں گا. اس میں جو مضامین قرآن ہائی لائٹ کرتا ہے نا, جس انداز سے اس کو اسی طرح سے ڈیفائن, تو انداز اس انسان اس کو اپنے اسٹائل میں کرتا ہے. مثالیں تو اپنی دے گے نا, لیکن اس سے ہٹنا نہیں ہے. تو میں آپ سے گزارش کر رہا ہوں کہ اسی سلسلے میں میرا جو چینل ہے نا مفتی طارق مسعود اسپیچز, اس پہ تفسیر کے لیکچرز ہیں. 8 لیکچر ہیں عربی گرامر کے. اتنی عربی اس میں سکھائی گئی ہے کہ آپ کو قرآن کی زبان میں سمجھ میں آنا شروع ہو جائے. پھر انہی لیکچرز کی کو سامنے رکھتے ہوئے باقی درس ریکارڈ کروائے ہیں. انہی لیکچرز میں جو آپ کو گرامر آئے گی اس کی پریکٹس کروائی گئی ہے. تو تفسیر لیکچر نمبر 1, تفسیر لیکچر نمبر 2, تفسیر لیکچر نمبر 3, ابھی پتہ نہیں کتنے لیکچر ہو چکے ہیں. میرا خیال ہے 200 کتنے ہو گئے, تو بہت ہو گئے ہیں. تو وہ تو مجھے بھی پتا ہے بہت ہو گئے ہیں, تو کتنے, اچھا میرا خیال ہے 200 تک ہو چکے ہیں. تو آپ حضرات ایک کام کریں, وہ لیکچر بھی کیا ہیں, اس میں بھی میں نے ٹو دا پوائنٹ قرآن بیان کیا ہے, دائیں بائیں بالکل بھی نہیں گیا, ٹو دا پوائنٹ, بس قرآن کیا کہہ رہا ہے. باقی دیکھیں قرآن تو ایک سمندر ہے نا, اس میں غوطے لگاؤ تو وہ تو مضامین نکلتے چلے جائیں گے. ایک ایک آیت پہ 6-6 گھنٹے بھی تقریریں ہو سکتی ہیں. لیکن ہم نے کوشش کی ہے کہ اس کو بس قرآن سمجھ میں آ جائے کہ اللہ ہم سے کیا رہا ہے. باقی اس میں علمی نکات کے تو ایک پورا سمندر ہے. تو وہ لیکچر آپ لوگ سنیں, ابھی رمضان ہو رہا ہے ختم, اور آپ نے ہو جانا ہے مارکیٹ سے شارٹ. سمجھتے ہو؟ تو قرآن سیکھو نا, کچھ آگے بڑھو نا. یہ درس جو میرے ہوتے ہیں اس میں تو قرآن بھی چل رہا ہے اور پھر موجودہ حالات کے لحاظ سے ہم دائیں بائیں بھی چلے جاتے ہیں. اس میں ٹو دا پوائنٹ قرآن ہے. ان لیکچرز کو آپ سنیں. میرا چینل مفتی طارق مسعود اسپیچز پہ وہ لیکچرز اپلوڈ ہو چکے ہیں. رمضان میں ابھی ناغہ چل رہا تھا کیونکہ میرے مصروفیت اتنی ہو گئی تھی, ارادہ تو میں نے کیا تھا لیکن نہیں ہو پایا. پھر یوٹیوب کی بھی کوئی پالیسی ہوتی ہے, آپ ایک وقت میں اتنا مال ڈال نہیں سکتے یوٹیوب پہ, ٹھیک ہے نا, وہ نوٹیفیکیشن نہیں بھیجتا. تو اس چینل کو سبسکرائب بھی کر لیں, اس کا فائدہ یہ ہوگا کہ آپ کو نوٹیفیکیشن مل جائے گا. سمجھتے ہو؟ اور بیل آئیکن پہ کلک کرنا نہ بھولیے. وہ ہم نے یوٹیوب سے جب بھی کسی چینل پہ جاؤ نا آتا ہے بیل آئیکن پہ کلک کرنا. ابے بھائی تو بول آگے, کوئی چیز ویڈیو ہم دیکھ رہے ہوتے ہیں نا, پہلے وہ اپنی قومی ترانے سنانا شروع کر دیتا ہے, تو آدمی کو غصہ آتا ہے, بات کر ہمارا ہیڈک ہے بیل آئیکن پہ کلک کر. یہ آٹو پہ آیا ہوا ہوں میں وہاں سن کے نا, تو بیل آئیکن پہ کلک کریں نہ کریں سبسکرائب کر لیں. اس سے کسی دن غیرت جاگ جائے گی آپ کی. جب بار بار نوٹیفیکیشن آئے گا تفسیر کے لیکچر کا, بھائی لیکچر شروع ہونے والا ہے, تو شاید کسی دن آپ کی غیرت جاگ جائے کہ آج سن لو یار. اور وہ سنجیدہ لوگوں کے لیے. دیکھو اڑا اوڑی والے دنیا میں بہت ہیں, جذباتی لوگ دنیا میں بہت ہیں. آپ کو ایسے لوگ ملیں گے ہو ہاں روئے دھوئے نماز میں ایسے تہجد میں لگے ہوئے ہیں, اگلے دن مارکیٹ سے شارٹ. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو وہ عمل محبوب تھا جو نبی فرماتا, حضرت عائشہ فرماتی تھی تھوڑا ہو لیکن پابندی کے ساتھ. تو وہ ہفتے میں صرف 3 دن اپلوڈ ہوتا ہے, پیر, منگل اور بدھ کو. اس درس کی خاصیت یہ ہے کہ بالکل سہل انداز میں عوامی اسٹائل میں ہے, وہ گاڑھا اور پیچیدہ نہیں ہے.
میری عادت ہوتی ہے میں وہ کام نہ کروں جو دوسرے پہلے کر چکے ہیں, وہ کام کرو جو دوسرے نہیں کر رہے. ہمارے ہاں یہ بھی ہوتا ہے نا, ایک آدمی ایک کام کر رہا ہے, آپ نے ٹانگ اڑا کے, جب ایک محلے میں مسجد بنی ہوئی ہے اسی کے ساتھ آپ دوسری مسجد کیوں بنا رہے ہو بھائی؟ یہ غلط ہوتا ہے نا, وہاں بناؤ جہاں نہیں ہے مسجد. تو میری عادت یہ ہوتی ہے کہ جو کام پہلے آلریڈی ہو چکا ہے میں وہ نہ کروں. تو جب میں نے یہ تفسیر کے لیکچر ریکارڈ کرنے کا ارادہ کیا, مجھے پتا تھا اس میں بہت ٹائم لگے گا, لیکن ہم نے کہا اب تک یوٹیوب پہ اس طرز کے تفسیر قرآن کے لیکچر موجود نہیں ہے. اگر کوئی پورا قرآن سن کے سمجھنا چاہتا ہے اور تھوڑا چاہتا ہے کہ مجھے عربی بھی آ جائے, تو میری ابھی تک میری تحقیق سے پتا چلا ہے کہ ایسے لیکچرز ابھی تک موجود نہیں ہیں. ڈاکٹر اسرار احمد کے ہیں لیکن وہ اس طرز کے نہیں ہیں, وہ الگ انداز کے, اس کی اپنی افادیت ہے. تو الحم سے لے کے والناس تک کوئی اگر قرآن سمجھنا چاہے گا, میں انشاءاللہ امید سے کہتا ہوں کہ اگر وہ اس طرز پہ سنے گا نا تو آہستہ آہستہ عربی سے اس کو اتنی مہارت ہو جائے گی کہ خود بخود آگے قرآن سمجھ میں آنا شروع ہو جائے گا. تو وہ لیکچر سنا کریں تمیز سے, 40 منٹ کا ہوتا ہے, روزانہ ایک ٹائم متعین کر لیں یار, ہینڈ فری لگا کے ہم نے بیٹھ جانا ہے, اور کوشش کریں قرآن سامنے رکھ کے پڑھیں. سمجھتے ہو, ایک پین بھی رکھ لیں, اس پہ چھوٹے چھوٹے نوٹس بھی لکھتے رہیں, اور قرآن 15 لائنوں والا ہو یا 17 لائنوں والی, جو قرآن ہو وہ پھر ہمیشہ وہی رہے. یہ بھی ایک اصول یاد رکھ لیں, زندگی بھر قرآن کی تلاوت کا معمول بنائیں ایک جیسا قرآن. اس کا بڑے فائدے ہیں, کیا ہیں یہ بات لمبی ہو جائے گی. یعنی آپ اپنے لیے گھر میں جس قرآن پہ تلاوت کریں نا, قرآن آتے ہیں زیادہ تر 15 لائنوں والے یا 16 لائنوں والے, 17 کا تو میں نے ویسے ہی کہہ دیا, 16 والے, اب ایسا نہ کوئی 17 والا تلاش کر رہا ہوں. تو میں نے چونکہ 15 لائنوں والوں سے حفظ کیا ہے, میں جہاں بھی دنیا میں جاتا ہوں 15 لائنوں والا قرآن تلاش کرتا ہوں. اس سے کیا ہوتا ہے, لاشعور میں آپ کے یہ بیٹھ جاتا ہے یہ والی آیت یہاں ہے, ٹھیک ہے نا, اس کا یہ مفہوم ہے. اگر آپ روزانہ مصحف بدلتے رہیں گے تو آپ کنفیوز رہیں گے, یاد کرنے میں بھی آسانی ہوتی ہے. تو ایک قرآن لے لیں 15 والا یا 16 والا. 15 والا لے لیں اس لیے کہ میں نے 15 سے یاد کی ہے, ٹھیک ہے نا, اور آج کل زیادہ وہی چل رہا ہے. اس میں تراویح کا حساب رکھنا بڑا آسان ہوتا ہے 15 لائنز والے قرآن میں. تو وہ آپ نے لے کے سامنے رکھ لیا, تھوڑا سا ہمت کر لو, کچھ انسان کے بچے بن جاؤ. اور آپ نے ایک پین رکھ لیا کان پہ, کتنا اچھا لگتا ہے نا, اور ایک قریب کی نظر کمزور ہے تو ایک ناک پہ تھوڑا سا چشمہ ٹکا لیا, اور بیگم سے کہا تصویر لے کے مجھے بتاؤ کیسا لگ رہا ہوں میں. اچھے لگیں گے آپ, پہلی دفعہ آپ لگیں گے کوئی پڑھا لکھا آدمی ہے, ٹھیک ہے, اور لے کے آپ بیٹھ گئے, بھائی کیا کہہ رہے ہیں مولانا صاحب, ٹھیک ہے نا, نوٹ کر لیا. اس کے ویورز کم ہیں, کم کیوں ہیں کہ سنجیدہ لوگ ہی سنتے ہیں نا 40 منٹ. یہاں تو چٹکلے بھی چل رہے ہیں, لطیفے بھی چل رہے ہیں, ہنسی مذاق بھی ہو رہا ہے, پھر عبرت کی باتیں بھی آ رہی ہیں, تو یہاں تو 1 گھنٹہ بھی لوگ نکال لیتے ہیں. وہ 40 منٹ تمیز سے بات لوگوں سے سن نہیں جاتی, تو وہ سن لیں, بہت فائدہ ہوگا. یہ سمجھ کے سن لیں کہ بھئی 40 منٹ کی ایک کلاس ہم روزانہ لے رہے ہیں, اور روز بھی نہیں, ہفتے میں 3 دن. تو اس کی کوشش کریں گے کہ نہیں کریں گے؟ ایک بات تو یہ ہو گئی. دوسری بات, مسائل کے لیے لوگ مسلسل فون کرتے رہتے ہیں. ہم نے پھر ایک یہ آپ لوگوں کے فائدے ہی کے لیے ایک سیٹ اپ بنایا تھا کہ آسک مفتی طارق مسعود, ایک الگ چینل بنایا صرف اور صرف مسائل کے لیے. سمجھتے ہو, مینج کیا نا ایک کام کو, مینج اس طرح سے کیا, بھائی کچھ مسائل بار بار پوچھے جاتے ہیں تو کیوں نہ ہم چینل پہ ڈال دینا, تاکہ کوئی دوبارہ ہمیں اس مسئلے کے لیے فون نہ کرے, وہ چینل پہ دیکھ لے. تو آسک مفتی طارق مسعود بھی میرا چینل ہے, اس پہ آپ جائیں گے. اگر آپ نے مسئلہ پوچھنا ہے تو پہلے تو آپ سرچ کر لیں لکھ کے کہ یہ مسئلہ پہلے سے بیان تو نہیں کیا ہوا, بیان کیا ہوا ہے تو پوچھنے کی بالکل بھی ضرورت, بولو نا, نہیں ہے. بیان نہیں کیا ہوا یا کچھ کنفیوژن ہو رہی ہے تو اسی میں مسئلہ پوچھنے کا طریقہ بھی بیان کیا ہوا ہے اسی چینل پہ. آپ جائیں اور اس کے مطابق آپ مسئلہ جو نمبر دیا ہے اس پہ سینڈ کر دیں, آپ کا نمبر انشاءاللہ آ جائے گا, وہ میں ویڈیو ریکارڈ کروا کے بھیج دوں گا. اور اگر کوئی ایسے پرسنل نوعیت کا مسئلہ ہے جو آپ کے لیے چینل پہ پوچھنا ممکن ہی نہیں ہے, آپ کی ساس آپ کو تنگ کر رہی ہے, آپ نام لے کے نہیں بتا سکتے, پکڑے جائیں گے آپ, یہ چھپ کے دوسری شادی کرنے کا آپ کا ارادہ ہے, پکڑے جانے کا شدید خطرہ ہے, تو پکڑے جائیں, میں تھوڑی بچاؤں گا آپ کو ان چیزوں سے. لیکن کوئی ایسا پرسنل نوعیت کا, میں دوسری شادی وادی کے نہیں پوچھنا, مجھ سے بتا رہا ہوں, چھپ کے کرنی ہے سوری آپ کا ہیڈیک ہے, ایسی چیزیں مجھ سے نہ پوچھیں, میں شرعی مسائل بتاتا ہوں. تو پرسنل کوئی ذاتی نوعیت کا مسئلہ حیا کے خلاف ہے تو اس کا بھی طریقہ ہے کہ اس پہ آپ نے کس سے رابطہ کرنا ہے, ٹھیک ہے نا. تو یہ دونوں چینل سبسکرائب کر لیں گے تو آپ کو فائدہ یہ ہوگا
کہ نوٹیفیکیشن جو نظریہ ہوگا مفسر کی نظر میں جن باتوں کی ویلیو ہوگی آپ اس کو فوکس کرنا شروع کر دو گے. رائٹر کا بڑا اثر پڑتا ہے کہ جس نے لکھی. تاریخ پتہ ہے کیا ہے ہسٹری میں ہوتا کیا ہے؟ ہسٹری جب بھی پڑھی جاتی ہے نا یہ نہیں کہ منہ اٹھا کے جس کی چاہے کتاب پڑھ لو. ہسٹری میں آپ کو دیکھنا پڑتا ہے کہ جس نے کتاب لکھی ہے اس کے اپنے نظریات کیا تھے. بہت زیرک ہو کے ہوشیاری کے ساتھ تاریخ پڑھنی پڑتی ہے کیونکہ جس کا جو کانسیپٹ ہوتا ہے نا اگر وہ شیعہ ہے تو ہسٹری ساری شیعہ کے حساب سے لکھے گا. وہ سنی ہے تو ہسٹری ساری سنی کے حساب سے لکھے گا. وہ اگر اس کا ایک خاص نظریہ ہے وہ اس اسٹائل سے لکھے گا. وہ تو آپ کا وہ مائنڈ بن جائے گا اور آپ کہو گے تو ہسٹری سے ثابت ہے. لیکن ہسٹری سے ثابت نہیں ہوتا. وہ رائٹر جو مصنف ہے مؤلف ہے وہ اس کا اپنا نظریہ ہوتا ہے جو لاشعوری طور پر آپ کو پتہ بھی نہیں چلا ہوتا. اس نے اپنا نظریہ آپ کے دماغ میں انسٹال کر دیا ہوتا ہے. اچھے کو برا بنا دیا ہوتا ہے, برے کو اچھا بنا دیا ہوتا ہے اس نے. تاریخ میں بہت ہوتا ہے ایسا. اس لیے ہم کہتے ہیں صحابہ کرام کو سمجھنے کے لیے سب سے پہلے قرآن ہے. تاریخیں انسانوں نے لکھی ہیں اور قرآن اللہ نے لکھوایا انسانوں سے ہی ہے مگر اس میں غلطی سے پاک ہونے کی ذمہ داری کس نے لی ہے؟ اللہ نے لی ہے. جب قرآن نے کہہ دیا رضی اللہ عنہم, نبی کے ساتھیوں کو جو بھی کلمہ گو مسلمان تھے ان کے فضائل بیان کر دیے, تو ہسٹری کی ایسی کی تیسی. میں یہ نہیں کہہ رہا ہسٹری سے صحابہ کا غلط ہونا ثابت ہو رہا ہے, ہسٹری سے ہوتا بھی نہیں ہے. لیکن ہسٹری جو لکھ رہا ہے نا اگر اس کے دل میں صحابہ کا بغض ہے تو وہ ساری چیزوں کو اسی حساب سے لے کے جاتا ہے. وہ جو فیور میں چیزیں جاتی ہیں ان کو اگنور کرتا ہے, جو مخالفت میں جائیں گی ان کو ویلیو دے گا. وہ اس کو کہتے ہیں ایک آنکھ بند کر کے تحقیق کرنا. بعض اسکالرز ایسے ہیں جب وہ تحقیق کرتے ہیں تو ایک آنکھ بند کر کے وہ چیزیں دیکھتے ہیں جو ان کے فیور میں جا رہی ہیں, جو ان کے اگینسٹ جا رہی ہیں, وہاں سے آنکھ کیا کر لیتے ہیں؟ بند. اب جس کو صحابہ کا بغض ہے ہسٹری جب وہ پڑھے گا یا لوگوں کے سامنے بیان کرے گا تو وہ چیزیں لے کر آئے گا جس سے ان کی شان میں کمی آ رہی ہو. وہ تمام چیزیں جس سے ان کی شان میں کی ویلیو بڑھ رہی ہو اس کو وہ اگنور کرتا رہے گا. تو یہ ہوتا ہے. غزوہ احد میں دیکھ لو نا, غزوہ احد میں صحابہ کرام کو شکست ہوئی. اب اگر آپ صحابہ کے بغض کا عینک لگا کے غزوہ احد کا مطالعہ کرو گے, صحابہ کے بغض کا عینک لگا کے, جیسے کہ بعض لوگ صحابہ کی نفرت کا عینک سے غزوہ احد پڑھتے ہیں تو وہ بار بار کیا کہتے ہیں؟ دیکھو بھاگ گئے, حضرت عثمان فرار ہو گئے, فلاں صحابی میدان جنگ میں نبی کو اکیلا چھوڑ کر فرار ہو گئے. اور قرآن میں بھی آیتیں موجود ہیں والرسول یدعوکم فی اخراکم, کہ رسول تمہیں پکارتے رہے اور تم میدان سے نکل گئے. رسول اکیلے ڈٹے رہے چند ایک اصحاب کے ساتھ اور تم میدان سے نکل گئے. تو یہ والی چیزوں کو ہائی لائٹ کر کے آپ کے سامنے لائے گا. کیا بے بھائی کیا یار تم کہہ رہے ہو عثمان عشرہ مبشرہ میں سے ہیں, ادھر تو قرآن کہہ رہے ہے کہ یہ بڑے بڑے لوگ میدان جنگ سے فرار ہو گئے. لیکن اگر آپ نیوٹرل ہو کے دیکھو گے نا, بغض نہیں ہوگا, تو آپ کہو گے آگے قرآن کیا کہتا ہے؟ عفا اللہ عنکم, اللہ نے تمہاری اس خطا کو معاف کر دیا. اور جب تمہیں شکست ہوئی تم زخموں سے چور تھے, چاروں طرف سے دوبارہ دشمن نے گھیرنے کی کوشش کی, خالد بن ولید نے دوبارہ پلٹا مارا حملہ کرنے کے لیے, تو تمہیں لوگوں نے ڈرایا کہ لوگ تمہارے خلاف جمع ہو رہے ہیں, ڈر جاؤ. تم نے کہا حسبنا اللہ ونعم الوکیل, اللہ ہمیں کافی ہے, بہترین کارساز. اور نبی نے بھی موٹیویٹ کیا. صحابہ شرمندہ تھے کہ ہم فرار کیوں ہوئے غزوہ احد سے, تو نبی نے جب ان کے پاس گئے نبی نے ان کو کیسے حوصلہ افزائی کی. صحابہ نے کہا ہم تو بھاگنے والے ہیں, آپ نے فرمایا نہیں تم پلٹ کے حملہ کرنے والے ہو. اس سے صحابہ کے حوصلے کیا ہو گئے؟ بڑھ گئے. شکست خوردہ قوم جو زخموں سے چور پڑی بھی ہو وہ دوبارہ جنگ کے لیے آمادہ ہو گئی. اس کو بھاگنا کہتے ہیں کیا؟ انہوں نے کہا کوئی بات نہیں, آپ نے ہمیں ہمت دلا دی, اب ہم دوبارہ لڑیں گے. اور قرآن نے تسلی دی تلک الایام نداولها بین الناس, بھائی یہ ایام ہم لوگوں کے درمیان گھماتے ہیں, کبھی فتح ہوتی ہے کبھی شکست. تو شکست کا مطلب ہی یہی ہوتا ہے کہ فرار ہو, تو شکست بھی تو ہوتی ہے کبھی کبھار. اور قرآن نے کہا عفا اللہ عنک, اللہ نے معاف کیا تمہیں. اس کے بعد جتنی جنگیں ہوئی ہیں سارے ڈٹے رہے ہیں. اور اس میں ہمارے لیے ایک سبق دے دیا گیا کہ بھائی جنگ میں بعض دفعہ اتنا سخت حملہ ہوتا ہے کہ بڑے بڑے بہادروں کے قدم اکھڑ جاتے ہیں, یہ نیچرل ہے. ہمیں بھی تو کتنے اسباق مل گئے نا اس سے کہ اپنے مخلص ساتھی بھی جب بہت سخت شدید جنگ ہو بھائی قدم اکھڑ سکتے ہیں. جب عثمان بن عفان کے قدم اکھڑ گئے تو ہم اور آپ کون ہیں اس سے؟ ورنہ ہوتا کیا, آج کہیں لڑائی ہوتی اور کوئی تھوڑی سی شکست ہوتی تو زندگی بھر کے لیے امیدیں ٹوٹ جاتی. ہمارے پاس تو صحابہ کے بھائی وہ بھی اتنا زبردست حملہ ہوا تھا کہ قدم اکھڑ گئے تھے ان کے, لیکن وہ حوصلہ نہیں ہارے, دوبارہ جنگ کے لیے تیار. وہیں سے جنگ کے لیے, یہ نہیں کہ گھر بھاگ کر انہوں نے اگلے دن آئے ہوں, وہیں سے تیار ہو گئے, کوئی بات نہیں, زخموں سے چور ہیں, دوبارہ پتہ چل رہا ہے حملہ, اب ہم نہیں بھاگیں گے, دوبارہ کھڑے ہو گئے. تو اگر آپ نیوٹرل ہو کے
اس اینک سے غزوہ احد کا مطالعہ کرو گے تو صحابہ کرام کی محبت کم ہونے کے بجائے اور زیادہ بڑھ جائے گی. آئے تو نا میدان جنگ میں، منافق تو پیچھے ہی بیٹھے رہے، تو باتیں بناتے رہے بیٹھ کے. اور پھر قرآن نے کیا فضائل بیان کیے صحابہ کے. کہا وَيَتَّخِذَ مِنْكُمْ شُهَدَاءَ، اللہ چاہتا تھا تم میں بہت سو کو شہادت کے مرتبے پہ پہنچائے، تو اس کے بغیر ممکن نہیں تھا. تو اور حسبنا اللہ ونعم الوکیل، یہ دعا ہمیں مل گئی کہ ایسے مصیبت کے موقع پہ کیا کہا جاتا ہے، اللہ کافی ہے، بہترین کارساز ہے، ہم وہ کریں گے جو اللہ رسول کا حکم ہے. غلطیاں صحابہ سے بھی ہو سکتی ہیں، بزرگ سے بھی ہو سکتی ہیں، ان کی توبہ تو دیکھو. ایک صحابیہ سے زنا ہوا، نبی کے پاس آئیں جوہینہ قبیلے کی خاتون کہ یا رسول اللہ مجھ سے زنا ہو گیا، شادی شدہ تھی وہ. نبی نے چہرہ پھیر لیا. اب اگر جس کے دل میں صحابی کا بغض ہوگا نا، وہ اس واقعے کو کیسے بیان کرے گا. دیکھو نبی کا بابرکت دور، زنا پر کتنی شدید وعیدیں، اور شادی شدہ خاتون ہیں پھر بھی کیا حرکت کر رہی ہیں، زنا. وہ اس نیگیٹو پہلو کو کیا کرے گا، ہائی لائٹ کرے. ارے بھائی آج کی پاک دامن ان صحابیہ سے کی خاک کے برابر بھی نہیں ہے جن سے بدکاری ہوئی، مگر ان کی توبہ تو دیکھو کیسی خاندانی ہے. گناہ تو کسی سے بھی ہو سکتا ہے بھائی، اس کے دل میں خوف کتنا ہے ان صحابیہ کے دل میں. نبی کے پاس آئیں یا رسول اللہ مجھ سے زنا ہو گیا. ظاہر ہے توبہ کی ہے لیکن ان کو چین نہیں آ رہا کہ آخرت میں سزا ملے گی. کوئی دیکھنے والا نہیں ہے، کوئی گواہ نہیں ہے. پی جاتی. نبی کے پاس آئیں یا رسول اللہ مجھ سے زنا ہو گیا، آپ نے فرمایا منہ پھیر لیا. دوبارہ آئیں پھر آپ نے منہ پھیر لیا. تیسری دفعہ دوبارہ حاضر ہوئی پھر آپ نے منہ پھیر لیا. کتنا بہترین موقع تھا نا جانے کا کہ بھائی نبی تو جب میرا تو جو فرض تھا میں نے ادا کر لیا ہے، جب نبی تو اہمیت ہی نہیں دے رہے میری بات کو تو بس میں تو اللہ سے کہہ دوں گی. دل میں غم کتنا ہے کہ بھائی ایک دفعہ سزا مل جائے تاکہ بالکل آخرت میں کیا ہو معاملہ نیٹ کی. خوف ہے آخرت کا. پھر چوتھی دفعہ آئی ہیں تو نبی نے فرمایا کہ تمہارے پیٹ میں تو بچہ ہے، تمہیں اگر ہلاک کریں گے پتھروں سے ماریں گے تو بچہ بھی ضائع ہوگا. یہ نہیں کہا کہ ہم ماریں گے ضرور تمہیں، ایک ہیلا اختیار کیا. وہ صحابی آ گئی، بچہ پیدا ہو گیا تو بچہ لے کے آئی. یا رسول اللہ یہ پیتا بچہ پیدا ہو گیا، اب آپ میرے ساتھ مجھے سزا دیں. نبی نے فرمایا اس بچے کو تمہاری ضرورت ہے، ابھی تمہیں رجم کیا تو نقصان کس کا ہے، بچے کا. یہ کہاں سے دودھ پیے گا، اس کو کون پالے گا. وہ دوبارہ گئیں، بچہ جب 7 سال کا ہو گیا نا انگلی پکڑ کے چلنا شروع. پھر بچے کو لے کر آئیں، روٹی ہاتھ میں تھی اس کی کہ اب یہ روٹی خود کھا لیتا. سمجھتے ہو کہ نہیں سمجھتے. پھر نبی نے حکم دیا ان کو رجم کیا جائے. تو صحابہ کرام نے پتھر مارے اور ان کو رجم کی. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز جنازہ کا اعلان کیا، نماز جنازہ پڑھانے لگے. حضرت عمر نے فرمایا یا رسول اللہ ایک عورت بدکار تھی اور آپ اس کا جنازہ پڑھا رہے ہیں، بدکاری کے جرم میں قتل کیا گیا اور آپ اس کا جنازہ پڑھا رہے ہیں. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا، لقد تابت توبۃ لو قسمت بین 70 من اہل المدینہ لوسعتهم. اے عمر اس نے ایسی توبہ کی ہے، ایسی توبہ کہ مدینہ کے 70 کبیرہ گناہوں کے مرتکب میں 70 گناہگاروں میں یہ توبہ ڈیوائیڈ کی جائے نا تو سب کی مغفرت ہو جائے. اتنی بڑی توبہ کی ہے اس نے. اب جو نیگیٹو سوچے گا وہ اس زنا کو دیکھتا رہے گا. ابے یار نبی کے دور میں ہو کے نبی کی زیارت کی، اتنا پاکیزہ ماحول اور شادی شدہ بھی ہیں، جس کے سوچ میں گند بھرا ہوا ہوگا وہ یہی کرے گا نا. کیا خیال ہے بھائی، سوچتا رہے گا. نبی کی وضاحت کے بعد بھی وہ یہی سوچتا رہے گا. جو بغض صحابہ ہوگا جس کے دل میں. لیکن جو نیوٹرل ہوگا نا، جن کی اوپر کھوپڑی صحیح سوچتی، کہتے ہیں بھائی ہم زنا نہیں کرتے لیکن خدا کی قسم ہم ان کے برابر نہ کر کے بھی نہیں پہنچ سکتے جو ان کا معیار تھا. اللہ نہ کرے ہم سے ہو جائے تو ہم ایسی توبہ کر سکتے ہیں کیا؟ تصور سے ٹانگے انسان کی کام جائیں اور رونگٹے کھڑے ہو جائیں. یہ منظر آپ نے دیکھا نہیں ہے رجم کا، دیکھ لو تو آدمی بے ہوش ہو جائے کہ یار کیسے پتھر سے اپنے آپ کو انسان ہلاک کرواتا ہے. ایک تو ہوتا ہے گردن اڑا دینا آسان ہے، آج کل وہ بھی کوئی نہیں کرتا، اور اپنے آپ کو پتھروں سے مار کے ایسی توبہ کون کرتا ہے. ماعز رضی اللہ تعالیٰ عنہ صحابی رسول، ان سے بھی یہی ہوا. ہوتا یہ تھا کہ بعض لوگوں کو زمانے جاہلیت میں ایک لت پڑ گئی تھی، عادت، جس گناہ کی عادت پڑ جاتی وہ فوراً نہیں چھوٹتا. اسلام لے آئے، توبہ کر لی، لیکن گناہ وہ پھر ہو گیا ان سے. شہوت کا غلبہ ہوا حضرت ماعز رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے، خواہش کا غلبہ ہوا. شیطان جب انسان پہ سوار ہوتا ہے تو وہ بالکل اپنے اختیار سے بعض دفعہ باہر ہو جاتا ہے. ان سے زنا ہو گیا، وہ بھی شادی شدہ تھے، وہ بھی نبی کے پاس آئے، یا رسول اللہ مجھ سے زنا ہو گیا، اللہ کا حکم جاری کریں. آپ نے وہاں بھی منہ موڑ لیا، آپ نہیں چاہتے تھے کہ یہ آئیں، بس مقصد ہے توبہ کریں اللہ سے، بس کیوں آ رہے ہیں میرے پاس. اللہ نے پردہ ڈال دیا، گناہ پہ پردہ ڈالیں، توبہ کریں. لیکن ان کے دل میں خوف کہ یار یہ دنیا کچھ بھی نہیں، اصل کیا ہے آخرت. پھر دوبارہ آئے، پھر تیسری دفعہ آئے، پھر چوتھی دفعہ آئے، پھر نبی نے حکم دیا ان کو رجم کیا جائے. تو صحابہ ان کو ایک پتھریلی جگہ پہ لے کر گئے. جو حدیث کے الفاظ ہے، جب ان کو پتھر مارنا شروع کیے
تو وہ زخموں کی تاب اور درد کی شدت کو برداشت نہیں کر سکے اور بھاگ گئے. ہوتا ہے نا, جب ظاہر ہے انسان کے اختیار سے باہر ہے پتھر کھانا, تو وہ بھاگے ہیں تو وہ صحابہ کرام ان کے پیچھے اور بالآخر ان کو گھیر کے رجم کر دیا ان کو. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جب اطلاع ملی کہ وہ بھاگ گئے تھے تو آپ نے فرمایا ہل لا ترکتموہ, اگر وہ بھاگ گئے تھے تو تمہیں ان کو چھوڑ دینا چاہیے, پھر نہیں گھیرنا چاہیے. اسی سے علماء نے مسئلہ استنباط کیا ہے کہ جو گواہوں کے ذریعے سزا ثابت ہو نا, اس میں تو بھاگنے نہیں دیا جائے گا, لیکن ایک آدمی نے خود اقرار کیا ہے تو اس کے بھاگنے کو یہ سمجھا جائے گا جیسے اس نے اس اقرار سے رجوع کر لیا ہے. سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ تاکہ حد کو کیا کیا جائے, ساقط. شریعت میں حد کوئی پسندیدہ چیز نہیں ہے. حدیث میں آتا ہے ادرؤوا الحدود ما استطعتم, جتنی استطاعت ہے حد کو ساقط کیا جائے گا. ذرا سا بھی شبہ ہوگا حد ساقط ہو جائے گی. تو کیونکہ گواہ سے تھوڑی ثابت ہے, یہ تو خود انہوں نے کہا ہے. تو نبی نے فرمایا کہ جب خود فرار ہو گئے تو چھوڑ دیتے ہیں ان کو تم. لیکن ان صحابی کا حوصلہ دیکھو یار, کتنا بڑا حوصلہ ہے یا نہیں ہے, کہ اپنے آپ کو پتھر کھانے کے لیے پیش کر دیا انہوں نے. تو جس کے دل میں صحابہ کرام کا بغض ہے, اس کو تو ہر چیز الٹی نظر آئے گی. حضرت معاویہ بھی برے لگیں گے اس کو. جس کو بغض نہیں ہے وہ کہے گا بھائی سیدنا معاویہ اور سیدنا علی کا سیاسی اختلاف تھا. حضرت معاویہ حضرت علی کے خلاف بغاوت پہ نہیں آئے تھے. بغاوت یہ ہوتی ہے کہ عوام ریاست پہ حملہ کرے, باقی لوگ ریاست پہ حملہ کریں. حملے میں پہل سیدنا علی نے کی تھی, حضرت معاویہ نے تھوڑی کی تھی. انہوں نے تو اپنا دفاع کیا ہے, اور ان کا مطالبہ بذات خود تو جائز تھا کہ سیدنا عثمان کے قاتلوں کا حساب لو, بھائی ہم ان کے خاندان کے لوگ ہیں. فقط جعلنا لولیہ سلطانا, اللہ کہتے ہیں ہم نے جو ولی ہے مقتول کے اس کو قدرت دی ہے, وہ قصاص لے سکتا ہے. تو ہمیں اللہ نے یہ رائٹ دیا ہے, تو حکومت پہ دباؤ ڈالنے کے لیے بذات خود یہ جائز مطالبہ ہے. اس میں نہ حکومت کی کرسی مقصد ہے نہ لالچ مقصد ہے. دوسری طرف سیدنا علی کا مطالبہ یہ تھا بھائی میرے پاس طاقت نہیں ہے قاتلوں کو قصاص لینے کی, اور اگر میں نے آپ کو ایسے ہی چھوڑ دیا تو امت دو ٹکڑوں میں بٹ سکتی ہے, تو آپ کو تلوار کی زور سے ہم بیعت پر مجبور کریں گے. ایک سیاسی اختلاف ہے, اس میں کسی کا مقصد برا نہیں ہے. ہم سمجھتے ہیں کہ حضرت علی برحق تھے, لیکن سیدنا معاویہ ان کی غلطی اجتہادی غلطی تھی, سوچ کی غلطی تھی, رائے کی غلطی تھی. وہ غلطی نہیں تھی جس سے انسان فاسق و فاجر ہو جاتا ہے. لیکن اگر آپ الٹا سوچتے ہو تو کسی نے سیدنا علی کو برا بھلا کہنا شروع کر دیا اور کسی نے سیدنا معاویہ کو برا بھلا کہنا شروع کر دیا. اہل سنت والجماعت جو ہمیشہ اعتدال پر رہتے ہیں, انہوں نے بڑی اعتدال کی بات کی. بھائی دلائل کی دنیا میں سیدنا علی کا پلڑا بھاری تھا, لیکن سیدنا معاویہ اجتہادی خطا پر تھے. وہ والی خطا نہیں تھی جو گناہ والی خطا ہوتی ہے, جان کر مجرم بنتا ہے. بعض دفعہ انسان ایک رائے قائم کرتا ہے, وہ رائے کیا ہوتی ہے, کبھی صحیح ہوتی ہے کبھی غلط ہوتی ہے. اور یہ جو ہے تقتلہ فئۃ باغیہ, کہ باغی جماعت قتل کرے گی, اس کے درجنوں دفعہ جواب دیے جا چکے ہیں. یہ بہت پرانا قصہ ہو گیا یہ جو ہے نا تقتلہ فئۃ باغیہ. باغی کا مطلب کیا ہے, باغی کے مطلب میں 20 مطلب نکلتے ہیں. پھر کیا ان کو حضرت معاویہ کی جماعت نے قتل کیا تھا, یہ خوارج نے قتل کیا تھا جو واقعی میں باغی تھے. حضرت لوگ فوراً حدیث پیش کر دیتے ہیں نا کہ حضرت عمار بن یاسر کو تو حدیث میں آتا ہے باغی جماعت قتل کرے گی, باغی جماعت قتل کرے گی نا, تو اس کے تو پتہ چلتا ہے حضرت معاویہ باغی تھے. تو پہلی بات یہ کہ ان کو حضرت معاویہ کے لوگوں نے قتل کیا, یہ ان کی فوج میں جو خوارج تھے انہوں نے قتل کیا. اس کا بھی تو پورا امکان ہے کہ خوارج نے قتل کیا ہو. خوارج واقعی باغی تھے, حضرت علی کے باغی تھے, وہ تو تلوار اٹھاتے تھے حضرت علی کے خلاف. تو دوسرا حضرت معاویہ, اس پہ پھر میں جاؤں گا تو وہ ٹاپک ہی چینج ہو جائے گا نا. ہر بات کا اہل سنت نے جواب دیا ہے, کوئی سنے تو, کوئی سننا ہی نہیں چاہتا. سیدنا معاویہ کا بغض اس کے دل میں بیٹھ گیا ہے, اس کے آگے بات کرنا ایسا ہے جیسے بھینس کے آگے بین بجانا. اور ایک بات پہ تو یہ بالکل ہی چپ ہو جاتے ہیں کہ اگر واقعی سیدنا معاویہ حضرت علی کے باغی تھے, سیدنا معاویہ اور یہ بغاوت جان بوجھ کر ان کو پتا تھا میں باغی ہوں پھر بھی لڑ رہے تھے, وہ ان کو پتا تھا میں ناجائز کر رہا ہوں, کرسی کا معاذ اللہ کی لالچ ہے مجھے, پھر بھی کر رہے تھے وہ, تو کیا وہ عادل ہو سکتے ہیں؟ بولو, عدل والے ہو سکتے ہیں کیا؟ پھر فاسق نہیں کہلائیں گے وہ. اور تمام محدثین کا اتفاق ہے کہ فاسق کی حدیث قابل قبول نہیں. جو کھلے عام فسق کے مرتکب ہوتے ہیں نا, عقیدے کی خرابی کو محدثین نے برداشت کیا ہے, فسق کو محدثین نے برداشت نہیں کیا. آپ کو پتا ہے بخاری مسلم کے راویوں میں بدعتی راوی موجود ہیں, بدعتی راوی موجود ہیں, کیونکہ وہ نظریے کی خرابی تھی, عمل کی نہیں. کس کی؟ نظریے کی. لیکن جو عملی خرابی ہے نا, اس کی روایت کو محدثین نے صحیح قرار نہیں دیا. نظریے کی خرابی تو کانسیپٹ کلیئر نہ ہونے سے ہو جاتی ہے نا. انہوں نے کہا اس کا سچ اور جھوٹ سے کوئی تعلق تھوڑی ہے, نظریہ ہی بندے کا ٹھیک نہیں. جیسے ایک غیر مسلم ہے, نظریہ ٹھیک نہیں ہے نا اس کا, لیکن عین ممکن ہے کہ وہ کیریکٹر کا ٹھیک ہو, سچ بولتا ہو, ہے یا نہیں؟ اگرچہ حدیث میں غیر مسلم کی روایت نہیں لی گئی ہے, اس میں معیار اور اونچا رکھا گیا ہے,
لیکن ایک جنرلی میں ایک بات کر رہا ہوں کہ ایک آدمی کے کانسیپٹ ٹھیک نہیں ہوتے مگر وہ کیریکٹر کا صحیح ہوتا ہے, جھوٹ نہیں بولتا. تو ایسے محدثین نے حدیث کے راویوں میں ایسے راویوں کو لیا جو بدعتی تھے لیکن ان کے کیریکٹر پہ انگلی نہیں اٹھی, دو نمبر نہیں تھے وہ. تو ایسی حدیثیں ہیں, اور بخاری میں بھی ہیں, مسلم میں بھی ہیں, لیکن ایسی کوئی حدیث محدثین نے نہیں لی, اس کو صحیح نہیں قرار دیا. لی تو ہے مگر پھر صحیح قرار نہیں دیا, جس کے راوی کیریکٹر لیس ہوں. سمجھ رہے ہو؟ تو اب مجھے ایک بات بتاؤ, حضرت معاویہ اگر معاذ اللہ حضرت علی کے خلاف کرسی کی لالچ میں سب کچھ کر رہے تھے, نبی کی حدیثوں کو بھی جیسے لوگ الزام لگاتے ہیں پسے پش ڈال دیا تھا, تو پھر وہ کیریکٹر والے ہوئے یا کیریکٹر لیس ہوئے معاذ اللہ؟ کیونکہ داماد رسول کے خلاف لڑنا اور اتنی بڑی قوم کو لے کے لڑوانا, اس سے بڑا جرم کیا ہو سکتا ہے؟ تو پھر امام بخاری کے لیے حضرت معاویہ سے حدیث لینا جائز ہوگا؟ تو کیوں لیا امام بخاری نے حضرت معاویہ کی حدیثوں کو نقل کیوں کیا ہے؟ یہ الزام کس پہ لگتا ہے؟ سیدنا حضرت امام بخاری پہ لگتا ہے کہ نہیں لگتا؟ امام مسلم نے کیوں لی حضرت معاویہ سے؟ امام نسائی نے کیوں لی؟ صحاح ستہ کے مؤلفین نے, تمام محدثین حضرت معاویہ کی حدیث کو کوئی بھی ریجیکٹ نہیں کرتا کہ کیونکہ سیدنا معاویہ آ رہے ہیں تو معاذ اللہ یہ چونکہ فاسق تھے لہذا ان کی حدیث ضعیف ہے, ہم نہیں لیتے. کسی محدث نے بھی ایسا نہیں کیا. تو آپ کبھی علماء دیوبند کو برا کہتے ہو, کبھی بریلویوں کو, کبھی اہل حدیثوں کو کہ یہ ماموں کے پیچھے پڑے رہتے ہیں معاویہ معاذ اللہ. تو آپ امام بخاری کو برا کیوں نہیں کہتے بھائی؟ کہ آپ ایک ایسے شخص سے حدیث لے رہے ہو اور رضی اللہ انہیں بھی لکھ رہے ہو اس کے نام کے آگے عزت دے کے, جو معاذ اللہ فاسق تھے. تو یا تو فاسق نہیں تھے, آپ گڑبڑ کر رہے ہو, دلائل کے تانے بانے غلط ملا رہے ہو, یا اگر فاسق تھے تو میں کہتا ہوں پھر صرف وہ فاسق نہیں تھے, معاذ اللہ نقل کفر یہ سارے محدثین فاسق تھے جنہوں نے معاذ اللہ اتنے بڑے فاسق کی حدیثوں کو بخاری میں مسلم میں جگہ دی اور رضی اللہ عنہ بھی لگا رہے ہیں اور بڑے احترام سے ان کا نام بھی لے رہے ہیں. سمجھتے ہو کہ نہیں سمجھتے ہو؟ بات کہاں سے کہاں چلی گئی. تو آپ جب اینک ہی غلط لگا لی ہو نا آپ نے, جیسے ساس کو بہو کا ہر اچھا کام بھی الٹا ہی نظر آتا ہے اور بہو کو ساس کا ہر اچھا کام کیا نظر آئے گا؟ الٹا. مجھ سے کسی خاتون نے پوچھا میری نند میں یہ کچھ ہے, میں نے کہا چونکہ آپ کی نند ہے لہذا یہ کچھ اس کے اندر ہوگا, کیونکہ نند ہے وہ. یہی کچھ اگر بہن میں ہوتا تو وہ کچھ بھی. میں اکثر واقعہ سناتا ہوں نا کہ بہو سے کسی نے کسی خاتون سے پوچھا کہ تمہیں بہو کیسی ملی؟ اس نے کہا میری بہو ایک نمبر کی نالائق کم بخت 12 بجے سو کے اٹھتی اور میرا بیٹا جورو کا غلام بنا ہوا ہے. کہا اچھا یہ بتائیں آنٹی آپ کو داماد کیسا ملا؟ ماشاءاللہ اتنا پیارا داماد ہے, میری بیٹی 12 بجے سو کے اٹھتی ہے. کچھ یہ ہے تو ایک مثال, لیکن جب آپ اس کو آگے لے کے جاتے ہیں نا تو صحابہ کے ساتھ بھی یہی ہو رہا ہے بھائی. ائمہ مجتہدین, بعض لوگوں کو امام حنیفہ سے بغض ہو گیا ہے. ایک یہاں بیٹھے ہوئے تھے کہنے امام حنیفہ کو تو 17 حدیثیں آتی تھیں خالی. میں نے کہا بس کر دے یار. اہل سنت والجماعت کے جو سب سے بڑے امام ہیں ان کو امام اعظم بھی اس لیے کہا جاتا ہے کہ جتنا اس امت میں مسائل میں قرآن و حدیث کی ریسرچ میں ابو حنیفہ کو فالو کیا گیا ہے اتنا تینوں کو مل کے فالو نہیں کیا گیا, تینوں اماموں کو, اور ان کو 17 حدیثیں آتی ہیں. کچھ سینس ہے؟ یہ میں پڑھے لکھے لوگوں کی بات کر رہا ہوں, اتنی بڑی داڑھی ایک صاحب یہیں بیٹھ کے 17 تو حدیثیں آتی تھی. میں نے کہا بس کر دو, کچھ اور کہہ دو, کوئی اور الزام لگا دو. تو یہ ہے جب آپ نے اینک ہی غلط لگا لی ہے نا. بعض دفعہ بغض کی اینک لگتی ہے, بعض دفعہ عقیدت کی اینک لگ جاتی ہے. کیا تھا تو ٹرین کا ایجاد ہونا ضروری تھا, ضروری کام تھا نا, تو کس نے ایجاد کی ہے؟ انگریز نے. اور وہ جو ہمارے یہاں پٹریاں بچھا کے گئے اب تک ہم نے انہی پہ گزارا کیا ہوا ہے. تو سارے ضروری کام تو وہ کرتا ہے انگریز. ہواؤں میں انسان کے لیے اڑنا بہت ضروری تھا, آبادی بڑھ گئی تھی تو سفر کو آسان بنانا تھا, تو اس کے لیے ہوائی جہاز بہت ضروری تھا. تو یہ ضروری کام تھا, تو اس میں پہل کس نے کی ہے؟ انگریز نے, اور اس نے کر کے دکھایا. جہاز بھی وہی بناتے ہیں. جو لوگ معذرت کے ساتھ ایک عمر کے بعد انسان گنجا ہونا شروع ہو جاتا ہے, سر پہ بال لگوانا بہت ضروری ہے. آج کل ہیئر ٹرانسپلانٹیشن کا عمل ہو رہا ہے, یہ ایجاد کس نے کیا؟ بولو نا, انگریز نے. ابھی ہماری ایجاد نہیں. تو ہر ضروری کام کون کر رہا ہے؟ انگریز. سوال پیدا ہوتا ہے اگر قرآن ہمارے لیے اتنا ضروری ہے تو اس کو انگریز کو اس میں آگے ہونا چاہیے تھا نا. کیا خیال ہے بھائی؟ کسی ضروری کام میں ہم آگے نہیں ہیں. تراویح میں اللہ کا شکر ہے ہم کہاں ہوتے ہیں؟ کسی حد تک آگے ہوتے ہیں, یہ اللہ کا فضل ہے. تو کیا ہے قرآن میں ایسا جو ہے بہت ضروری لیکن انگریز کی اس کی طرف توجہ نہیں؟ یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا؟ یا تو معاذ اللہ نقل کفر نباشت, قرآن ضروری ہے ہی نہیں. اگر ضروری ہوتا تو انگریز اس میں ہم سے آگے ہو. یا تو قرآن ضروری نہیں, تو پھر ہم کیوں پڑھیں بھائی؟ ہم تراویح میں کیوں سنیں؟ اپنے بچوں کو کیوں پڑھائیں؟ اور بات بات پہ قرآن کی قسمیں کیوں اٹھوائیں ہم؟ یا قرآن ضروری ہے تو کیوں ضروری ہے؟ کیا ہے اس میں ایسی بات جو ہمیں
دوسری کتابوں میں نہیں ملتی. تو آج میں تھوڑا سا اس پہ روشنی ڈالوں گا کہ میرے اور آپ کے لیے قرآن پڑھنا، سمجھنا اور اس پر عمل کرنا کی ہے. سمجھتے ہو گے نہیں؟ بات اصل میں یہ ہے، دیکھو انگریز ہے کافر، پٹھان لوگ کہتے ہیں کافر کا بچہ، وہ طنز کرنا ہوتا ہے نا، کیا کہتے ہیں؟ کافر کا بچہ. تو وہ غیر مسلم، وہ کہتا ہے جو کچھ ہے یہ دنیا ہے، جو کچھ ہے وہ کیا ہے؟ وہ کہتا ہے موت کے بعد زندگی نہیں ہے، ہم مر کے مٹی ہو کے، سینٹنس مکمل کر لیا کریں نا، ہم مر کے مٹی ہو کے ختم ہو. لہذا جب دنیا ہی سب کچھ ہے تو اتنا آگے جا سکتے ہو آگے جاؤ. جو اس دنیا میں آگے نہیں بڑھا وہ ہے ناکام. وہ کیا کہلائے گا؟ سکسیس کی ڈیفینیشن انگریز کے نزدیک یہ ہے، آپ کی صحت اچھی ہو، آپ کی جیب میں پیسے ہوں، آپ کی عزت ہو. یہ تین چیزیں جس میں پائی جائیں گی وہ ایک سکسیسفل انسان بولو کہلائے. قرآن کہتا ہے یہ ڈیفینیشن غلط. سکسیس ہونے کی یہ ڈیفینیشن کیا ہے؟ بولو نا، غلط. قرآن نہیں مانتا اس. قرآن کہتا ہے قارون کے پاس پیسہ بل گیٹ سے بھی زیادہ تھا، قارون کی صحت اتنی اچھی تھی آج کل اتنی ہو نہیں سکتی، اور اس کی عزت بھی اتنی تھی کہ جب وہ جاہو جلال کے ساتھ نکلا کرتا تھا نا اپنی سواریوں کو پروٹوکول کے ساتھ، لوگ اسے دیکھ کے کہتے تھے یا لیت لنا مثل ما اوتی قارون، کاش ہمیں وہ کچھ ملتا جو کس کو ملا ہے؟ قارون. جو غریب لوگ تھے نا، ہم جیسے، یعنی ہم جیسے سے مراد ہم پاکستانیوں جیسے بے روزگار جو پیٹرول کے ترسے اور پتہ نہیں کیا کیا چیزیں ابھی مہنگی ہونے والی ہیں، یعنی مہنگائی میں چینی شارٹ ہوتی ہے، پیٹرول شارٹ ہوتا ہے، اب بیویاں بھی شارٹ ہونے لگی ہیں. میرے پاس آتے ہیں نا کہ میں بے روزگار ہو گیا تو بیگم نے کوٹ سے کھلا لے کے چلی گئی. میں نے کہا لے بھائی، بے روزگاری میں ایک پیٹرول شارٹ ہونے کا غم تھا، چینی شارٹ ہونے کا غم تھا، آٹا شارٹ ہو رہا تھا، بیویاں بھی کیا ہو رہی ہیں؟ کیونکہ بے روزگار آدمی کے ساتھ اس کی بیوی نہیں رہتی، اسے کھلا لو، سوائے اس محلے کی خبر یا جو میرا بیان سن رہی ہے ان کے علاوہ کی بات. تو اب مسئلہ یہ ہے کہ اللہ کہتے ہیں کہ فرعون قارون کے پاس تو سب کچھ بہت زیادہ تھا، لیکن کیا قارون کامیاب تھا اللہ کی نظر؟ بولو نا، نہیں تھا. ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس دنیا کا کچھ بھی نہیں تھا. 40 دن گھر میں آپ کے چولہا نہیں جلا. آپ سمجھتے ہو شاید گیس کا انتظام نہیں تھا، یہ لکڑیوں کا انتظام نہیں تھا اس لیے چولہا نہیں جلا. بات اصل میں ہے کہ جلانے کے لیے جو کھانا ہوتا ہے نا، جو پکایا جاتا ہے، وہ کھانے کا انتظام نہیں تھا. چولہا بھی تھا، لکڑیاں بھی تھیں، پکائیں کیا اس پہ؟ کھجوروں پہ گزارا ہو رہا تھا. سمجھ رہے؟ کس پہ گزارا ہو رہا تھا؟ کھجوروں پہ. لیکن دنیا کے سب سے کامیاب انسان کون تھے؟ قرآن کہتا ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم تھے. اس سے ہمیں پتہ چلتا ہے شاید قرآن یہ کہنا چاہ رہا ہے کہ غریب کامیاب ہوتے ہیں. شاید قرآن نے یہ کہا کہ بھئی قارون کے پاس پیسہ تھا، ناکام. محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور موسیٰ علیہ السلام کے پاس پیسہ نہیں تھا، اس لیے وہ کیا تھے؟ کامیاب. تو اس سے تو یہ لگتا ہے کہ شاید قرآن یہ کہہ رہا ہے کہ پیسے مت کماؤ. جتنے یہاں پروجیکٹ دی کمفرٹ میں چل رہے ہیں سارے بند ہو جانے چاہیے نا. کیا خیال ہے بھائی؟ لیکن نہیں، ہم قرآن پڑھتے ہیں تو قرآن نے کہا نہیں، سلیمان علیہ السلام کے پاس تو قارون سے بھی زیادہ پیسہ تھا، مگر وہ کیا تھے؟ بولے نا یار. آپ لوگ تھوڑی دیر بات کروں گا، میں چاہتا ہوں آپ میرے ساتھ شریک ہوں. یہ ہماری نا آپس میں بات چیت ہو رہی ہے، بیان نہیں ہو رہی ہے. تو قارون کے پاس پیسہ تھا، ناکام. موسیٰ علیہ السلام اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم غربت تھی، مگر کیا تھے؟ کامیاب. ہم نے اس سے اندازہ لگایا شاید اللہ کی نظر میں پیسے والے ناکام ہیں اور غریب کیا ہیں؟ کامیاب. لیکن ایک اور مثال قرآن نے دے دی. داؤد اور سلیمان علیہ السلام کے پاس اتنا پیسہ تھا، اتنا پیسہ تھا کہ قارون کچھ بھی نہیں تھا ان کے مقابلے میں. اور ایسے وسائل اور ایسے اسباب. ابھی یہاں کنسٹرکشن کا کام ہو رہا ہے نا، عمیر بھائی نے مزدور لگائے ہوئے ہیں، بلڈنگ بن رہی ہے. عمیر شیخانی جو ہمارے دوست ہیں، انہوں نے، میں دیکھتا رہتا ہوں نا، وہاں سے ٹرک آ رہا ہے بجری کا، وہاں سے یہ آ رہا ہے، وہاں سے یہ آ رہا ہے. سلیمان علیہ السلام ایسے نہیں بجری کا ٹرک منگواتے تھے. سلیمان علیہ السلام کو جب کوئی تعمیراتی کام کروانا ہوتا نا تو قرآن کہتا ہے جنات کو حکم دیتے. سلیمان علیہ السلام کو نا ملکہ سبا کا تخت چاہیے تھا. عمیر شیخانی صاحب کو چاہیے ہوتا تو کیسے منگواتے؟ وہ ٹرک بھیجتے، ہوائی جہاز جاتے، بحری جہاز جاتے، اور پتہ نہیں کیا کیا ہوتا، پھر 2-3 نٹ بولٹ مل جاتے. اس سے زیادہ اس تخت سے کچھ نہیں ملنے والا تھا. کروڑوں روپے کا، اربوں خربوں روپے کا تخت تھا. سلیمان علیہ السلام نے کہا ایکم یاتینی بعرشھا قبل ان یاتونی. جنات سے کہا کہ کون ملکہ سبا کا تخت 2 منٹ میں یہاں اٹھا کے لے آئے گا. تو ایک بزرگ تھے، ان کی کرامت تھی، انہوں نے کہا آپ پلک جھپکنے سے پہلے میں لے آؤں گا، اور یہ کہا اور تخت حاضر تھا سامنے. ہر چیز سلیمان علیہ السلام کو اللہ نے دی. پرندوں کی بولیاں سکھائیں، ایجنسی کا کام پرندوں سے لے رہے ہیں، طاقتور جنات ان کے تابع بنا دیے، اور لائف اسٹائل بھی بہت شاہانہ. جب پیسہ دیا تو اسٹائل بھی کیسا تھا؟ شاہانہ.
बेहतरीन ताज, बेहतरीन तख्त। ये जो लोग कहते हैं ना कि ये पैसा हो और रहो गरीबों की तरह, इस्लाम का हुक्म कि लग्जरी गाड़ी में क्यों घूम रहा है भाई? अगर पैसे हैं तो लग्जरी गाड़ी में ही घूमना पड़ेगा आपको। हमारे नबी के पास पैसा आया तो आपने सुबह आया तो शाम से पहले खर्च कर दिया, शाम को आया तो सुबह से पहले खर्च कर दिया, तो आपने गुर्बत को इख्तियार किया। इस्लाम में इसकी कोई मिसाल नहीं मिलती कि पैसा हो और रहो गरीबों की तरह। मैं समझा पा रहा हूं अपनी बात? या तो रखो ही नहीं पैसा, सुबह आया तो शाम से पहले सारा सदका कर दो, फिर शाम को खाने के लिए रोटी नहीं है। लेकिन ऐसा तवक्कुल किसी में आजकल होता नहीं है और ना होना भी नहीं चाहिए, इस्लाम का हुक्म भी नहीं है। यानी होना तो चाहिए लेकिन इस पर अमल नहीं करना चाहिए इस तरीके से। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क्यों किया, इस पर एक मुस्तकिल बयान है मेरा, अभी ये मौका नहीं है। लेकिन नबी ने पैसा रखा नहीं है, तो शरीयत इसकी इजाजत नहीं देती कि आप पैसा रखें और रहे किस तरह? गरीबों की तरह रहे। बेशुमार पैसा है और फटे हुए कपड़े पहन रहे हैं, पेवन। मैंने ऐसे करोड़पति लोगों को देखा, भाई तेरे कपड़े फटे हुए क्यों? कह रहे नबी ने पेवन ज्यादा कपड़े पहने। ओ भाई, नबी के पास तो पैसे नहीं थे, सुबह आए तो सदका कर दिए ना, तो जो कपड़ा मिला आपने पहन लिया। तुम्हारे पास तो बैंकों में करोड़ों रुपए रखा हुआ है, तुम फटे पुराने कपड़े क्यों पहन रहे हो भाई? अच्छा, ये पहले जमाने में हम कहते थे कपड़े पहने, अब जिसके पास जितना पैसा है ना वो कपड़े नहीं पहन रहा वो। अब क्या हो रहा है मामला? यानी जितना पैसा आएगा ना कपड़े मार्केट से क्या होंगे? स्टाइल है भाई, गरीब लोग कपड़े पहनते हैं। तो एक आध चट्टी मट्टी पहन के ना मालदार आदमी कह रहा है यार स्टाइल है हमारा, गरीबों का काम है पहनना। खैर, मेरा मौजू ना कहीं चेंज हो जाए ना, मैं इसलिए जरा कोशिश कर रहा हूँ कि यानी मालदार खवातीन के कपड़ों पे पैसा बहुत लगता है मगर कपड़ा नहीं लगता। यानी मालदार खवातीन जो है ना, आप जरा पोश इलाके में चले जाएं तो मालदार और मॉडर्न जो बड़े घरों की खवातीन है उनके कपड़ों पे पैसा दबा के लगेगा मगर कपड़ों पे कपड़ा नहीं लगेगा, कपड़ा नहीं होगा उसमें, मगर जितना होगा उस पे पैसा बहुत लगेगा। खैर, तो मैं ये कर रहा था कि हम सुलेमान अलैहिस्सलाम का लाइफ स्टाइल देख, बड़ा शाहाना लाइफ, और बात जब कर रहे हैं ना मलका सबा से, जिसको अल्लाह ने इतना बड़ा तख्त दिया, तो बात भी ऐसे कर रहे हैं कि जो एक शाहाना स्टाइल होता है। मलका सबा को पैगाम भेजा कि इंसान की बच्ची उनके चली है, एक रियासत है वो। ऐसे जैसे आज अमेरिका बात करता है, जनरल मुशर्रफ को फोन किया था और जनरल मुशर्रफ ने फौरन अड्डे हवाले कर दिए ना। स्टाइल है ना अमेरिका का। कोई गरीब मुल्क इस स्टाइल में बात कर सकता है? नहीं कर सकता। पैसा होता है, दौलत होती है, तो फिर स्टाइल चेंज हो जाता है। तो अमेरिका का स्टाइल चेंज था। उसने कहा भाई, मुशर्रफ से कहा वर्ल्ड ट्रेड सेंटर तबाह हो गया, काइंडली आप अपने अड्डे दे दें। तो मुशर्रफ साहब ने पूछा कि अगर नहीं, तो उन्होंने कहा नो का ऑप्शन नहीं है, देने पड़ेंगे। उन्होंने कहा ठीक है सर। उसके बाद जब फिर वो वहां गए तो 20 साल जो उनके साथ हुआ, पठान से मुलाकात हुई, अमेरिकन आर्मी पठानों ने उनके सारे अगले पिछले गुनाह माफ करवा के उनको वापस भेजा कि काइंडली आप वापस तशरीफ ले जाएं, आप गलत जगह मादरत। तो खैर, जो काइंडली जो है ना, ये दोनों में जो हुआ ये बड़ा खतरनाक काइंडली हुआ है। ये वो वाला काइंडली नहीं है जो हम कर रहे होते हैं। ये काइंडली क्या है? बड़ा डेंजरस किस्म का काइंडली है। जैसे उन्होंने मुशर्रफ को कहा काइंडली अड्डे चाहिए, हम चाहिए का मतलब क्या है? ये काइंडली हमने वैसे शो के लिए लगा दी। तो जब वो अमेरिका अफगानिस्तान गया तो उन्होंने भी कहा काइंडली आप वापस तशरीफ ले गए वो। खैर, बैनुल अक़वामी हालात में मैं ज्यादा तबसरा नहीं करता क्योंकि हम तो गरीब लोग हैं। अमेरिका ने एक दफा मेरे इस बयान पे मुझे काइंडली कह दिया तो मैं फिर बर्दाश्त नहीं कर पाऊंगा। तो अब मसला ये है कि हम देखते हैं कि सुलेमान अलैहिस्सलाम के पास दौलत और मलका सबा से जब बात कर रहे हैं, एक खत भेजा उसको कि अल्लाह के नाम से शुरू करता हूँ, अल्लाह तालू अलैया वातूनीन, आप सूरज की इबादत करते हो, सही नहीं, इट इज नॉट एप्रोप्रिएट फॉर, ये बिल्कुल भी मुनासिब नहीं है कि अल्लाह की खा के, अल्लाह की नेमतों से फायदा उठा के इबादत किसकी हो रही है? बड़ी पावरफुल रियासत थी लेकिन उसको बोला कि आप फर्मा बरदार बन। मलका सबा ने इंक्वायरी के लिए लोग भेजे तो पता चला ये तो बड़े पावरफुल हैं। सुलेमान अलैहिस्सलाम ने धमकी दी कि पहला पैगाम मेरा आराम से गया था, दूसरा पैगाम नहीं आएगा, मेरी फौज आएगी और अब बंदी बन के आराम से चली। तो ये स्टाइल किसका था? सुलेमान अलैहिस्सलाम का। भाई पावर भी थी, जब पावर होती है तो स्टाइल यही होता है। अब मुझे एक बात बताओ, सुलेमान अलैहिस्सलाम की, अच्छा मादरत के साथ खवातीन बहुत नाराज होती हैं ऐसी बातों से, 100 बीवियां भी थी सुलेमान अलैहिस्सलाम की, बहुत मादरत के, मैं ऐसी बातें करता कहाँ हूँ आपको। लेकिन बुखारी में है कि सुलेमान अलैहिस्सलाम की बीवियां कितनी? 100 बीवियां थी। वो मुझसे पूछ के नहीं की भाई उन्होंने, तो उनसे जाके पूछो, मुझे नहीं कहो। लोग कहते हैं आप ऐसी बातें क्यों कर रहे हो, उन्होंने ऐसा काम कर लिया, हम बातें करने पर पाबंदी लगा रहे हो। तो उनकी पैसा बहुत था तो वसाइल बहुत थे, तो शादियां कितनी की? एक वक्त में 100 बीवियां थी सुलेमान अलैहिस्सलाम की। लेकिन कुरान उनको भी क्या कहता है? कामयाब, नाकाम नहीं थे। क्या थे वो? कामयाब, नेअमल अब्द, बहुत प्यारे बंदे थे अल्लाह के, दुनिया में भी उनके लिए भलाई और आखिरत में भी भलाई। तो ए अल्लाह, कभी तू बता रहा है कि गरीब कामयाब है और मालदार नाकाम है, कभी तू कह रहा है कि मालदार कामयाब है, गरीब क्या है? नाकाम है। तो समझ में नहीं आ रहा। तो अल्लाह ने इस मसले का हल ये बताया कि भाई अल्लाह ना तुम्हारी को देखता है ना तुम्हारी गुर्बत को देखता है। अल्लाह क्या देखता है? तुम्हारे अमल को। जो गरीब होके अल्लाह को खुश करे वो गुर्बत में कामयाब है, जो मालदार होके अल्लाह को खुश करे वो मालदारी में कामयाब। हम सहाबा में देखते हैं, हजरत बिलाल इंतहाई गरीब थे
لیکن حضرت ابو بکر بہت مالدار تھے. ہمارے ہاں جامع الرشید میں حضرت ابو بکر کے بارے میں جو تاریخی روایات سے ان کے جو اثاثے ملتے ہیں، ایسٹس ملتے ہیں، وہ اربوں روپے میں، اس زمانے کے اربوں روپے بنتے ہیں. حضرت عثمان اتنے بڑے تاجر تھے کہ 400 گھوڑے ایک ٹائم پہ انہوں نے صدقہ کر دیے، گفٹ کر دیے. تو جو 400 گھوڑے ایک ٹائم پہ کر رہا ہے اور پھر بھی مالدار ہے، اس کے پاس بیک اپ پہ کتنے گھوڑے ہوں گے؟ آپ کیا سمجھتے ہو گھوڑے کیا گٹکے کی قیمت میں ملتے تھے؟ ہے بھائی، اس زمانے کی شاہی سواری تھی گھوڑا بھائی، یا آج کی لینڈ کروزر ہے وہ. تو 400 تھی ان کے پاس جو صدقہ کیے، اور اس کے علاوہ بھی تھے اونٹ اتنے اتنے ان کے پاس. ارب پتی تاجر تھے عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ، وہ بھی کامیاب. اور حضرت بلال جو غریب تھے وہ بھی کیا تھے؟ کامیاب تھے. تو اسلام سکسیس اور کامیابی کی وہ ڈیفینیشن بیان نہیں کرتا جو کون بیان کرتا ہے؟ گورا. گورا کہتا ہے مادی ترقی ہی کامیابی ہے، لہذا اس کی نظر میں قرآن کی ویلیو. اسلام کہتا ہے کہ اصل کامیابی کیا ہے؟ آخرت. لیکن اس کو دنیا سے جوڑتا ہے. وہ کیسے جوڑتا ہے وہ میں آخر میں آپ کو بتاؤں گا. تو ہمیں قرآن نہ چند باتیں بیان کرتا ہے، وہ باتیں ہم نے غور سے سننے بھی ہیں اور سمجھنے بھی ہیں کہ ہم قرآن کیوں پڑھتے ہیں. دیکھو کچھ چیزیں ایسی ہیں جو ہماری زندگی گزارنے کے لیے بہت ضروری. قرآن نے کہا کہ میں نے تمام پیغمبروں کو ایک کلمہ دے کے بھیجا، انسانوں کو اس کلمے پہ لے کر آؤ. وہ تمہاری نجات کے لیے وہ کلمہ کیا ہے؟ ضروری. وہ کلمہ ہے لا الہ الا اللہ. گورا اس کو نہیں مانتا. وہ کلمہ کیا ہے؟ لا الہ الا اللہ. اس لا الہ الا اللہ میں 4 نظریات ہیں جن پہ ہم اقرار کر رہے ہیں. نمبر 1، اس کا سادہ سادہ ترجمہ کیا ہے؟ اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں ہے. اس میں پہلا ہم نے یہ اقرار کر لیا کہ یہ کائنات خود سے نہیں بنی. نے کوئی اگر یہ کہتا ہو کہ یہ کائنات خود بخود بنی ہے، وہ لا الہ الا اللہ پڑھے گا؟ وہ تو کہے جب ہے ہی نہیں تو پھر الہ ہی نہیں ہے. جب الہ ہی نہیں ہے تو اللہ کا اس کا نام تو پہلے تو مانو گے تو پھر اس کے بعد اس کو نام دو گے نا. ہم نے مان لیا کہ اس کائنات کو کسی نے پیدا کیا ہے، یہ خود سے نہیں بنی. میں بار بار مثالیں دیتا ہوں. ڈیجیٹل کیمرے کی مثال اکثر میں دیتا ہوں کیونکہ ہمارے ہاں جامع الرشید کچھ سائنٹسٹ آئے تھے، انہوں نے ہمیں بتایا کہ ڈیجیٹل کیمرہ ایجاد کیسے ہو. انہوں نے بتایا کہ جی یہ ریز آتی ہیں، یوں آتی ہیں، وغیرہ وغیرہ. لیکچرار تو ہوں. انہوں نے بتایا کہ یہ ڈیجیٹل کیمرہ پورا انسانی آنکھ کی کاپی، یعنی سائنسدانوں کی ایجاد نہیں ہے. ایجاد کہتے ہیں عدم سے وجود میں لانا. یہ فرسٹ کاپی ہے. یہ کیا ہے؟ جیسے جاپان ایک موبائل ایجاد کرتا ہے، کوریا ایجاد کرتا ہے، چائنا فورن مارکیٹ میں کیا لے آتا ہے؟ کاپی لے آتا ہے. وہ ہے نا کہ امریکہ نے ایک سوئی ایجاد کی اور دعویٰ کیا کہ اس سے باریک کوئی سوئی بنا کے دکھائے. جاپان نے کہا ایسی کسی یار تم ٹیکنالوجی میں ہمیں چیلنج کر رہے ہو، تم بول رہے ہو اس سے باریک سوئی. جاپان نے اس میں سوراخ کر کے دکھا، اس سے باریک تو دور کی بات، اسی میں سوراخ کر کے دکھا دیا. امریکہ حیران ابے یار تو ہم سے بھی بڑے فنٹر نکلے. پاکستانی آپ کو پتا ہے کسی پیچھے، پاکستانی نے چیلنج قبول کیا، اس پہ میڈ ان پاکستان لکھ کے دکھا دیا. اتنی باریک سوئی پہ لکھ کے دکھا دیا. لکھا کیا ہے؟ میڈ ان پاکستان. تو اب آپ مجھے بتاؤ اوریجنل بنانا مشکل ہے یا کاپی اوریجنل جیسی نہیں ہوتی؟ اوریجنل جب موبائل بنا تھا لاکھوں کروڑوں سال بعد جا کے بنا ہے نا. آدم علیہ السلام تو پتہ نہیں کب سے آئے ہوئے تھے. ترقی کرتے 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 ایک سائنسدان مرا، اس نے اپنی نالج آگے پارسل کی، اس نے پھر آگے پارسل کی. مزید ترقی ہوتے 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 بندر کی دم غائب ہو رہی ہے ڈارون کے مطابق، اور ہماری ترقی انتہا کو پہنچ رہی. تو بندر کی کوئی دم غائب نہیں ہوئی ہے، یہ میں بتا دوں آپ کو. بندر جیسا کروڑوں سال پہلے تھا آج بھی ویسے ہی ہے، اور انسان جیسا لاکھوں سال پہلے تھا آج بھی ویسے ہی. میں سائنسدانوں سے کہتا ہوں اگر ہم بندر تھے، دم کہاں ہے ہماری؟ یا تو ہمیں دم چاہیے یا دم کے پیسے چاہیے. صحیح بات ہے نا؟ کیا بات ہے، پورا پارٹی آپ نے غائب کر دیا ہمارا یار. تو نہ دم دے رہے ہو نہ دم کے پیسے دے رہے ہو. تو خیر میں یہ آپ سے عرض کر رہا تھا، میری سپیڈ تھوڑی تیز ہے تاکہ جلدی بیان ختم ہو جائے. تو میں یہ عرض کر رہا تھا آپ سے کہ دیکھو ڈیجیٹل کیمرہ ہے یہ انسانی آنکھ کی، یہ میں اپنی طرف سے نہیں کہہ رہا، میں نے سائنسدانوں سے سنا ہے. یہیں کے سائنسدان ہیں لیکن انہی کو پڑھا ہوا ہے انہوں نے. اب آپ مجھے بتاؤ یہ جو کاپی والا ڈیجیٹل کیمرہ ہے جس سے یہ ویڈیو ریکارڈ ہو رہی ہے، آپ اپنے پروفیسر صاحب سے، لیکچرار سے یا سائنسدان سے پوچھیں یہ کیسے بنا. وہ کہ خربوں سال میں گلاسز ہوتے جل بھن کے ایک ایسی بھی اتفاق سے وجود، پھر کروڑوں سال میں اس کی فنیشنگ ہوتے ہوتے یہ بن گیا. مان لو گے آپ؟ بول لو نا یار کیا ہو گیا یار. کاپی خود سے نہیں بنا رہے آپ، اور جو اوریجنل ہے اس کے آپ کہہ رہے ہو کہ ایک سیل تھا اور وہ ترقی کرتے کرتے خربوں سال میں ایک بندر بن گیا، پھر انسان بن گیا. یہ آنکھ بن گئی. یہ نہیں ہو سکتا خدا کی قسم. خربوں سال میں بھی ایک آنکھ جو اوریجنل ڈیجیٹل کیمرہ ہے وہ خربوں سال میں بھی وجود میں نہیں آ سکتی. ڈیجیٹل کیمرہ خود نہیں دیکھتا، ہمیں دکھاتا ہے، جبکہ ہماری جو آنکھ کا کیمرہ یہ خود دیکھتا ہے. یہ دماغ سے اس کا لنک ہے، یہ سمجھتا بھی ہے کہ میں کیا دیکھ رہا ہوں. یہ ناممکن ہے کہ اربوں سال میں وجود میں آ کے یہاں کھوپڑی میں ایڈجسٹ ہو جائے. اور ڈیجیٹل کیمرہ ایک ہوتا ہے،
دو کیمروں کو ایڈجسٹ کرنا بڑا مشکل کام ہوتا ہے. ہماری کھوپڑی میں ایک کیمرہ نہیں ہے, کتنے کیمرے ہیں؟ دو. اور ایسے ایڈجسٹ ہوئے نا ماں کے پیٹ میں کہ ذرا سی ان کی سیٹنگ آؤٹ ہو تو 2 کے 3 اور 3 کے 4 نظر آنا شروع ہو جاتے ہیں. کون تھا ماں کے پیٹ میں کہ ماں روٹی کھا رہی ہے, گوشت کھا رہی ہے؟ کون ہے ماں کے پیٹ میں جو بچے کی آنکھیں بنا رہا ہے اور ورنیل کیلیپر کے ذریعے اس کو جناب اس کی پتلیوں کو ایڈجسٹ کر رہا ہے؟ کون تھا ماں کے پیٹ میں؟ خدا کی قسم یہ خود بخود نہیں ہو سکتا. تو ہم کلمے میں اقرار کرتے ہیں یہ کائنات بنی نہیں ہے بلکہ اس کو بنایا گیا ہے, یہ بنایا گیا ہے. دوسری بات ہم نے کلمے میں اقرار کیا, یہ کلمہ جو ہے نا حدیث میں آتا ہے سب سے افضل ذکر لا الہ الا اللہ ہے. اس کی وجہ ہے کہ اس میں بہت سارے نظریوں پہ تلواریں چل رہی ہیں. دوسرا ہم اس میں اعتراف کرتے ہیں کہ جس نے بنایا ہے وہ ایک ہے. جس نے بنایا وہ کتنے؟ وہ ایک سے زیادہ. اس میں ان لوگوں کی نفی ہو گئی تو خدا کو تو مانتے ہیں لیکن بے شمار خدا, اتنے بت ہیں